کیا ہے؟ یہ جو موبائل میں جوال میں جو رکھ رہے ہیں، بچیے بچیے بچیے، حرام کبیرہ گناہ، پہاڑ جیسا گناہ ہے. کہیں ہو سکتا ہے اسی ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو پکڑ لے میرے محترم دوستو. اسی طرح عورتوں کا چھوٹے اور تنگ باریک کپڑا پہننا، عورتوں کا تنگ کپڑا پہننا، باریک کپڑا پہن کر باہر نکل رہی ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، فتنہ برپا کر رہی ہیں. اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہنوں کو بچائیے، شرعی لباس پہنائیے میرے محترم دوستو، بچپن ہی سے عادت ڈالیے میرے محترم دوستو. اسی طرح یہ بھی عام بات ہو گئی ہے، کبیرہ گناہ سن لیجئے مسلمانوں، بغیر شرعی عذر کے کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ تعلقات ختم کر دینا، بات چیت ختم کر دینا. ارے روم میں رہتا ہے، سلام نہ کلام، یہ ادھر منہ سے جا رہا ہے، ادھر منہ سے جا رہا ہے، کیا ہوا بھائی؟ ارے بھی کچھ معمولی بات ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، سالوں تک بات بند، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ایک آفس میں کام کرتے ہیں، سالوں تک بات بند، ایک محلے میں رہتے ہیں، سالوں تک بات بند. سن لیجیے، آج ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، حرام کام ہے. انسان ہے، غلطی ہوتی بھائی، ذرا دل کو بڑا رکھیے، معاف کر دیجیے، آگے بڑھیے میرے محترم دوستو. اس طرح کرنا میرے محترم دوستو کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح میرے محترم دوستو داڑھی کا مونڈنا بھی کبیرہ گناہ ہے. داڑھی کا مونڈنا کبیرہ گناہ ہے. آج بات ماشاءاللہ جمعہ میں آ چکی ہے، کبیرہ گناہ، بڑا گناہ. ہاں، یہ خشخشی داڑیاں رکھ کر جو پھر رہے ہیں نا، وہ بھی مونڈنے کے برابر ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو داڑھی ہے بولتے پکڑ لے رہے ہیں بعض لوگ، نہیں، وہ بھی داڑھی مونڈنے میں ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. آ جاؤ، دو رنگی چھوڑ، ایک رنگ ہو جا، سراسر سنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا، ادھر یا ادھر، آر یا پار. جمعہ والی کیسے سن لیجئے داڑھی اگر رکھنے والے. اسی طرح سگریٹ کا پینا عام ہو گیا ہے. ہاں، سگریٹ یہ ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں سگریٹ، اور چائے پانی جو ہے نا بائیں ہاتھ میں، چائے اور پانی بائیں ہاتھ میں، یہ بھی عام ہو چکا ہے. سگریٹ حرام کام سیدھے ہاتھ سے، چائے اور پانی بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے، یہ بھی میرے محترم دوستو حرام ہے، ناجائز ہے. اسی طرح میرے دوستو وصیت کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانا، اب مر رہا ہے، مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے تو اس کا قتل کر دینا، یہ بھی میرے دوستو حرام کام ہے. عورتوں کا بغیر اجازت کسی کے گھر میں جھانکنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. بالوں میں کالا خضاب لگانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. بالوں میں، داڑھی میں یا سر کے بالوں میں کالا خضاب لگانا، یہ عام رواج ہو گیا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ ہدایت دے. مہندی لگا سکتے ہیں، مہندی لگا سکتے ہیں، مہندی لگا سکتے ہیں. کالا رنگ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے. یہ کالی مہندی بول کر بازار میں ملتی ہے، وہ کالی مہندی نہیں ہے، وہ کالا کلر، یاد رکھ لیجئے میرے محترم دوستو. آخری بات میرے محترم دوستو، برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا، نہ روکنا اور نہ ہی برائی کو برا سمجھنا، یہ ساری میرے محترم دوستو کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے لیے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے میرے محترم دوستو. آخر میں آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس آیت کے مصداق بنتے ہوئے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے قول کو، اللہ کے رسول کے قول کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اچھے انداز سے اس پر عمل کرتے ہیں. اس آیت کے مصداق بن جائیے. یہ نہیں کہ سنا ایک کان سے دوسرے کان سے چھوڑ دیا، سن کر انسنی کر دیا، مسجد میں سنا باہر نکل کے ہے بولتے رہتے، مولویوں کا کام، ملاؤں کا کام، دعوت سینٹر میں بیٹھ کے تنخواہ لے رہے ہیں، ان کا کام بولنا، ہمارا کام کرنا. میرے محترم دوستو لکم دینکم ولی دین، ہمارا کام پہنچانا تھا. بلغوا انی ولو آیا، پیارے نبی نے فرمایا ایک بات بھی اگر معلوم ہو دین کی پہنچا دو، پہنچا دی. بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، پہاڑ جیسا گناہ جو حرام ہے، توبہ کے بغیر یہ معاف نہیں ہو سکتے، ہم نے بیان کر دیا ہے. تو لہذا اس آیت کے مصداق بنیے کہ جو وہ لوگ اچھے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے قول کو سنتے ہیں اور اچھے طرح سے اس پر عمل کرتے ہیں. ہر قسم کے بڑے گناہوں سے، حرام کام سے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں اور دیگر مسلمانوں کو بھی ان پہاڑ جیسے گناہوں سے بچنے کی نصیحت کرتے رہیں، تاکہ آپ کا شمار بھی ان خوش نصیب لوگوں میں ہو جن کے متعلق اوپر اللہ کا فرمان بیان کیا گیا ہے. مزید اگر معلومات چاہتے ہیں تو علامہ ابن النخاس الدمشقی کی کتاب تنبیہ الغافلین عن اعمال الجاہلین دیکھ لیجئے، یا پھر للحیثمی کی کتاب الزواجر دیکھ لیجئے، یا پھر للذہبی کی کتاب الکبائر دیکھ لیجئے، یا پھر شیخ محمد بن صالح المنجد جو عمر بن عبدالعزیز اقربیہ جامع مسجد کے امام و خطیب ہیں، ان کی کتاب محرمات استحان بہا کثیر من الناس، یعنی وہ حرام چیزیں جس کو انسانوں نے معمولی سمجھ لیا ہے. یہ ساری کتابیں آپ کے سامنے آئی ہیں. میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ پہاڑ جیسے بڑے بڑے گناہ ہیں جنہیں علماء اکرام نے قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے جن کا ہمیں علم ہو چکا ہے، اور جن کا علم نہیں ہو سکا ان سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ بچا لے، اور ان گناہوں سے بھی ہمیں درگزر فرما دے جن کو ہم نے جان بوجھ کر کیا ہو یا انجانے میں کیا ہو. اے اللہ ہمیں حقوق اللہ اچھے انداز سے ادا کرنے کی توفیق بخشے. اے اللہ حقوق العباد بھی خوب ادا کرنے کی ہدایت فرما.
ہمیں سچی توبہ کرنے، موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرنے، جنت میں داخلے کے کام کرنے کی توفیق اور آسانی پیدا فرما دے، اور اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو نیکی اور بھلائی کی طرف راستہ دکھلاتے ہیں، اور ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو برائی اور نافرمانی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی محمد۔ اہل علم کا کہنا ہے، ایک بات بس اہل علم کا کہنا ہے، واضح رہے کہ توبہ اور استغفار کے بغیر کبیرہ گناہ کی ذمہ داری باقی نہیں رہتی، یعنی کبیرہ گناہ کے لیے توبہ لازم ہے۔ توبہ کے لیے کیا شرط ہے؟ 3 شرطیں ہیں جو عام طور پر آپ کے سامنے آئی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جو گناہ آپ سے سرزد ہو گیا ہے اس گناہ پر شرمندہ ہونا، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ گناہ فوراً چھوڑ دینا، تیسری شرط یہ ہے کہ پھر دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جانا۔ یہ ہے بڑے بڑے گناہ اگر سرزد ہو گئے توبہ کے لیے، جو گناہ آپ سے ہوا ہے اس پر شرمندہ، وہ گناہ کو چھوڑ دینا اور آئندہ اس گناہ کی طرف نہ جانا۔ ایک وضاحت یہ کہ کبیرہ گناہ کا بوجھ صرف کرنے والے تک ہی محدود نہیں رہتا، یہ سن لیجئے پوائنٹ اور نقطے کی بات۔ ایک وضاحت یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا بوجھ صرف کرنے والے تک ہی محدود نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی جس حد تک اس گناہ میں مدد کرتا ہے وہ بھی گناہ کے بوجھ میں شریک رہتا ہے، لہذا فرمایا گیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ دوسرا نقطہ، بڑے بڑے گناہ کے معافی کے لیے توبہ شرط ہے جس کے بغیر معافی نہیں ہوتی، البتہ صغیرہ چھوٹے گناہ کے لیے نیکیاں دور کر دیتی ہیں، جیسے ایک نماز دوسرے نماز کے دوران، وضو کے پانی، عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پہلی آیت میں نے جو آپ کے سامنے رکھی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی درگزر فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائے۔ جو کبیرہ گناہ، پہاڑ جیسے گناہ، بڑے بڑے گناہ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی روشنی میں اس کو اچھی طرح سمجھنے اور حدیث پاک کی روشنی میں اس کو اچھی طرح سمجھنے